मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज की तलावत मुक़द्दस लूका की इंजील 24 बाब 4 ta 7 आयात। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में वाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। खुदा के जिंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, आज के जिंदा कलाम के मुताबिक आज जो तिलावत पढ़ी गई है लूका की इंजील 24 बाब 4 ta 7 आयात तक, मसीह यीशु दफन होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो औरतें कब्र पर गई तो आज के कलाम के मुताबिक दो शख्स बराक पोशाक पहने हुए उनके यहाँ आबचूद हुए। वो खुदा के फरिश्ते थे और उन्होंने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। तो मेरे जीजो, मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका निजात हिंदा मारकर दफन होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इस तरह आज के जिंदा कलाम का टॉपिक है जी उठी जिंदगी। अभी चंद लम्हात के लिए कलाम मुक़द्दस पर गौर और खोज करते हुए आज खुदा के जिंदा कलाम से सीखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आज के जिंदा कलाम का अनुमान है जी उठी जिंदगी। तो एक हवाला मैं खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ता हूँ। इफ्सियों का खत 2 बाब 13 और 14 आए। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबसे नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। तो मेरे जीजों, वो दीवार जैसे इस हवाला के मुताबिक कि जो दीवार बीच में थी उसको ढा दिया। वो दीवार क्या थी? वो दुश्मनी की दीवार थी कि जो इब्लीस ने इंसान और खुदा के दरमियान दीवार कायम कर दी थी और उस रफाकत को जो खुदा और आदम के साथ थी खत्म कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह चंद लम्हात के लिए गौर व होश करेंगे जिस तरह खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा गया है। और आज के जिंदा कलाम का मजमून है कि जी उठी जिंदगी। मेरा और आपके यीशु ने सलीब पर चढ़कर अपने आप की कुर्बानी देकर अपने खून का फिदिया देकर हम सबको खरीद लिया। हमारी खातिर वो सलीब पर चढ़ गया। उसने हाथों और पाँव में कील ठकवाए, कांटों का ताज पहना, पसली में नेजा खाया, बड़ा जुल्म सहते हुए उसने उस प्याले को पीकर मुकम्मल कर दिया जो बाप ने सौंपा था। इसलिए कि वो प्याला पिए बगैर कोई भी पूरी दुनिया में शख्स बच नहीं सकता था जब सब मौत में थे। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके यीशु ने इस दुनिया में आकर सलीबी मौत को कबूल कर लिया हमें बचाने के लिए
ہمیں زندہ کرنے کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے، تو اس نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر گناہ، قبر اور موت پر فتح پا کر فاتح عادل ٹھہرا اور ہمیں فاتح قرار دیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی جیوتی زندگی میں اس نے شامل کر لیا۔ اس طرح میں ایک حوالہ دیتا ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے، افسیوں کا خط 2 باب 4 اور 5 آئے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ آمین۔ آج ہم نے مسیح یسوع کے فضل سے نجات پائی ہے۔ آج ہم مسیح یسوع میں زندہ ہیں۔ جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہو گئے، کیونکہ اس نے ہمیں چنا، ہمیں برکت دی، ہمارے گناہوں کی خاطر، ہمارے گناہوں کی مخلصی کے لیے، ہماری نجات کے لیے اس نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنی قربانی دے کر، اپنے خون کی قیمت دے کر ہم سب کو خرید لیا۔ آج ہم یسوع کے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، میں آج کے میسج کے دوران یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع کے قربانی کے بعد ہماری کوئی قربانی نہیں ہے۔ ہم مسیح یسوع کی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو برا بنا کر پیش کر دیا ذبح ہونے کے لیے، اور صلیب پر چڑھ گیا، اور صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ایک حوالہ میں خدا کے زندہ کلام میں سے پیش کرتا ہوں۔ رومیوں کا خط 6 باب 10 اور 11 آئے۔ کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم مسیح یسوع میں زندہ ہیں، کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ تھے، آج ہم مسیح یسوع میں زندہ ہیں۔ اس طرح جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج کے زندہ کلام کا ٹاپک ہے کہ جی اٹھی زندگی۔ آج ہم نے زندہ زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ تھے، اور گناہ میں مردہ تھے، ہم موت میں تھے۔ مسیح یسوع نے موت پر فتح پا کر، قبر میں سے زندہ ہو کر ہمیں زندہ کر دیا، قوی اور کامل امید بخشی۔ آج ہم مسیح یسوع میں زندہ ہیں۔ آج ہم نے زندہ زندگی میں شامل ہونا ہے، آج ہم نے ابدی زندگی میں شامل ہونا ہے، آج ہم نے ابدی نجات پانی ہے، اس لیے کہ اس نے ہماری نجات کی خاطر یہ سب کچھ کیا، اس ویژن کو پورا کیا، اس مشن کو پورا کیا جو باپ نے بیٹے کو سونپا۔ اس نے خوش سلوکی کے ساتھ اس پیالے کو پی کر ہمیں بچا لیا۔ اس طرح میں اس مضمون کے مطابق ایک نوٹ پڑھتا ہوں۔ اب وقت ہے کہ ہم زندوں کو مردوں میں تلاش نہ کریں۔ ہم گناہ، بیماری اور ناکامی کے قبرستان میں پھرنا بند کر کے زندگی میں چلیں۔ جب آپ ایسے شخص ہیں جو جی اٹھا ہے، تو پھر آپ کی زندگی حالات اور واقعات کا ایسا ڈھیلا جال نہیں ہے جس میں حادثات ہوتے رہیں، بلکہ آپ کے لیے خدا کے خاص منصوبے ہیں۔ اس لیے ابلیس پوری کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کا دھیان زندگی کی مشکلات کی طرف لگائے رکھے، تاکہ آپ کا دھیان خدا کے زندہ کلام سے دور رہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ آپ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد زندگی سے بھرپور ہیں۔ دراصل یہ بات سوچ کر ہی وہ گھبرا جاتا ہے۔ ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو ماضی کے گناہ اور شکست کی چادر میں باندھے رکھے۔ آپ اب مردہ نہیں ہیں، آپ یسوع کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ آمین۔ آج کا زندہ کلام ہم سب کے لیے
آج جماعت کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو. خدا ہم سب کو برکت دے. آمین.